قوم کبھی بھی سندھ کے وسائل پہ کمپرومائز نہیں کرے گی۔ سلو پروسیس کے تھرو ہم سب کو غلام بنایا جا رہا ہے، کسی نئے صوبے کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ ایک لمبی اندھیری رات ہوگی، اس میں پھر کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ تو یہ سلو پوائزننگ ہے، آہستہ آہستہ یہ ہم پہ، ہمارے وسائل پہ، ہر چیز پہ یہ قابض ہونا چاہ رہے ہیں۔ ببرلو کی تحریک کچھ بھی نہیں تھی، یہ بھول جائیں گے ببرلو، ان کو اپنی جان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ یہ جو سیاستدان جتنے بھی ہیں یہ کرپٹ ہے۔ یہ ایکسکیوز کبھی بھی ان کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ خود آگے بڑھ جائیں اور اوورٹیک کر دیں۔ جس نے دھرتی سے غداری یا کمپرومائز کرنے کی کوشش کی، اس کو بکلا نے کوشش کی کہ وہ کسی طریقے سے ہارے۔ انڈس ٹریبیون کے ناظرین کو سلام۔ ایک بار پھر 27ویں آئینی ترمیم کی صورت میں صوبوں کے اختیارات یعنی کہ صوبائی خود مختاری ضرب لگائی جا رہی ہے۔ عدلیہ سے ان کے اختیارات چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ NFC ایوارڈ اور دیگر معاملات میں ایک بار پھر صوبوں پر تلوار لٹکائی جا رہی ہے۔ آج ان موضوعات پر ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ ببرلو تحریک کے ہیرو جناب عامر نواز بڑائچ ایڈوکیٹ صاحب، صدر کراچی بار ایسوسی ایشن ہمارے ساتھ ہیں۔ آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ ببرلو دھرنا ہے، وہ میرا خیال ہے کہ ایک بہت بڑا کام تھا جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے لیا، اور اس میں آپ سب دوستوں کا اتنا ہی کردار ہے جتنا ہمارا ہے، کیونکہ وہ ہم سب نے مل کے ایک جد و جہد کی تھی۔ قوم کبھی بھی سندھ کے وسائل پہ کمپرومائز نہیں کرے گی۔ باقی چیزیں تو اپنی جگہ ہیں، ہر جگہ 19-20 ہوتا ہے، لیکن جہاں دھرتی کی بات آئے گی، دھرتی کے جیاپے کی بات آئے گی، دھرتی کے وسائل کی بات آئے گی، تو وہ ہر چیز کو پیچھے چھوڑ دیں گے اور وہ اس میں جو ان سے اپنا رول پلے کریں گے۔ سیکنڈ تھنگ دیکھیں، جو 27ویں امینڈمنٹ ہے، بیسیکلی یہ جو امینڈمنٹس لائی جا رہی ہیں، یہ ایک سلو پروسیس کے تھرو ہم سب کو غلام بنایا جا رہا ہے، اور ہماری جوڈیشری کی آزادی، ہماری آزادی، ہمارے وسائل، ہر چیز کو وہ جو ہے آہستہ آہستہ کھینچنا چاہ رہے ہیں یا ان کو ہڑپ کرنا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیں، وہ 26ویں لائے، اس میں جوڈیشری کو برے طریقے سے ڈیمیج کیا، اب 27ویں لینے جا رہے ہیں۔ جب بھی وہ کوئی امینڈمنٹ لاتے ہیں تو پہلے وہ اپنے ایجنٹس کے تھرو، چاہے وہ صحافی کے روپ میں ہو، کسی وکیل کے روپ میں ہو، کسی دوسرے بندے کے روپ میں ہو، ایک مارکیٹ میں جو ہے نیوز پھینکتے ہیں یا ایک مارکیٹ میں شوشہ چھوڑ دیتے ہیں، پھر لوگ اس پہ ڈیبیٹ کرنے لگ جاتے ہیں، بات کرنے لگ جاتے ہیں، اس سے پھر وہ اس کی گریوٹی کا اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ ہم نے 10 ایشو بھیجے تھے، 10 میں سے ان چیزوں پہ ہمیں زیادہ ری ایکشن مل رہا ہے، ان چیزوں پہ ہمیں کم ری ایکشن مل رہا ہے، تو وہ بولتے ہیں ابھی جو مل رہا ہے پہلے وہ لے لیں، باقی والا بعد میں لیں گے۔ تو اب 26ویں امینڈمنٹ میں جیسے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی جگہ بینچ بنا دیا، بولا یہ مل رہا ہے یہ لے لو، ججز کو بھائی سینیارٹی ختم کر دی، بولا یہ مل رہا ہے یہ لے لو۔ پھر اب جب وہ آ رہے ہیں 27ویں امینڈمنٹ پہ، اب 27ویں امینڈمنٹ میں وہ دیکھ رہے ہیں ری ایکشن کیا ہے، اور پوری قوم جو سی ہے وہ اس ٹائم پہ ایک اسٹرکٹ ری ایکشن رکھتی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم کسی بھی طور پہ 18ویں امینڈمنٹ کو رول بیک نہیں ہونے دیں گے، ہم کسی بھی طور پہ NFC کو ختم نہیں ہونے دیں گے، ہم کسی بھی طور پہ کسی نئے صوبے کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے یا ایڈمنسٹریٹو یونٹ کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، ہم کسی بھی طور پہ یہ جو وسائل کو اپنے پاس لینا چاہ رہے ہیں ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اب دوسری چیزیں آتی ہیں، 243 ہے، 243 میں اگر خود پولیٹیشنز اپنی سپرمیسی قائم نہیں رکھنا چاہتے تو ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، لیکن
وہ یہ جو بھی ڈیسیجن لیں گے اس کا آخری وکٹمائز یہ لوگ خود ہوں گے. جتنے بھی ڈیسیجن لے رہے ہیں ان کے جو لاسٹ وکٹم ہوں گے وہ یہ ہوں گے, اور جتنے برے طریقے سے یہ لوگ وکٹم ہوں گے یہ سوچ بھی نہیں سکتے. کیونکہ ابھی تو یہ سب کچھ کر رہے ہیں سال 2 سال 3 سال 4 سال کے اقتدار کے لیے, اس کے بعد ایک لمبی اندھیری رات ہوگی, اس میں پھر کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی, نہ عدالت ہوگی, نہ وسائل ہوں گے, نہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے. پھر جب یہ کھڑے بھی ہوں گے تو لوگ ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے, بولیں گے اب کیوں آئے ہو ہمارے پاس, جاؤ. تو اب وہ 27ویں کے بعد 28ویں کا ابھی سے کہہ رہے ہیں. اب جتنی چیزیں 27 میں لوگ ڈائجسٹ کر جائیں گے پھر وہ 28 میں آ جائیں گے, 28 تک لوگوں کا مائنڈ بن جائے گا. تو یہ سلو پوائزننگ ہے, آہستہ آہستہ یہ ہم پہ, ہمارے وسائل پہ, ہر چیز پہ یہ قابض ہونا چاہ رہے ہیں. کسی طور پہ بھی 27ویں امینڈمنٹ کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. جہاں تک سندھ کی تقسیم کا تعلق آتا ہے تو اس کے لیے ببرلو کی تحریک کچھ بھی نہیں تھی, یہ بھول جائیں گے ببرلو. ہم اس لیول پہ تحریک چلائیں گے, اس لیول پہ تحریک چلائیں گے کہ ان کو اپنی جان بچانا مشکل ہو جائے گا. یہ سمجھ رہے ہیں کہ مذاق ہے, یہ مذاق نہیں ہے, ہم اپنی جان دے دیں گے. ان سیاسی لوگوں کے پاس کون سی ایسی مجبوری ہے کہ وہ اپنی سیاسی مستقبل کو داؤ پہ لگا رہے ہیں؟ اصل میں یہ جو ان کا عیش ہے, عشرت ہے, اس کو نہیں کھونا چاہ رہے. جھوٹی ہے, سچی نہیں ہے, جھوٹی ہے. اب ایک بندہ ہے اس کو آپ نے سپوز پرائم منسٹر بنا کے ایک پروٹوکول پرائم منسٹر کا دے دیا ہے, تو وہ اس شان و شوکت کو کیوں کھونا چاہے گا؟ کسی کو آپ نے صدر بنا دیا ہے تو وہ شان و شوکت کو کیوں کھونا چاہے گا؟ کسی کو آپ نے وزیر اعلیٰ بنا دیا ہے تو وہ شان و شوکت. تو یہ بیسیکلی جو ایشو آ رہا ہے نا وہ یہ آ رہا ہے کہ یہ اپنے کمفرٹ زون کو نہیں کھونا چاہتے. ان کی مجبوریاں کہہ لیں یا حکومت کا شوق کہہ لیں, اقتدار کا شوق کہہ لیں, تو یہ سب ہے, لیکن یہ سب ایونچولی زیادہ عرصہ نہیں چلے گا. ان کا یہ ماننا ہے کہ پاکستان کو صرف وہ ترقی دے سکتے ہیں, صحیح, اور یہ جو سیاستدان جتنے بھی ہیں یہ کرپٹ ہے. ہمارے سیاستدانوں نے اپنے کردار سے بھی یہ بات ثابت کی ہے کہ وہ کرپٹ ہے. اگر آپ ان سے بحث کرو گے تو وہ بولتے ہیں ایک, آپ گنتی کے سیاستدانوں کو, ہر بندہ تو نہیں ہوتا ہے لیکن گنتی کے وہ فنگر ٹپس پہ آپ گن سکتے ہوگے کہ بھائی فلاں فلاں بندوں کو چھوڑ دو, باقی بتاؤ تو وہ کیا ملک کی بھلائی کے لیے کر رہے ہیں. تو اس کی کمزوری ہمارے سیاستدان خود ہیں, جنہوں نے عقا پروری کی, اپنی ذاتیات کے لیے کام کیا, پاکستان کے لیے کام نہیں کیا. تو ان کے پاس بھی ایکسکیوز ہے. یہ ایکسکیوز کبھی بھی ان کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ خود آگے بڑھ جائیں اور اوورٹیک کر دیں. کریکشن کر دیے نا بھائی, دفع کر دو ان سب کو, فری اینڈ فیئر الیکشن کراؤ. ایک بار لوگ دیکھیں گے نا کہ یہ کرپٹ ہے, اگلی بار نہیں دیں گے لوگ ووٹ. اب ہماری بار ہے, یہاں ہر سال الیکشن ہوتا ہے تو لوگ دیکھتے ہیں اور ہر سال احتساب کرتے ہیں. ایک بار جس کا کریکٹر غلط آ جاتا ہے تو لوگ اگلی بار اس کو نہیں دیتے ہیں ووٹ, لوگ ڈس لائک کر جاتے ہیں. تو اگر آپ فیئر الیکشن کرو گے, ایک بار کوئی کرپشن کرے گا نا, لوگوں پہ چھوڑو تو صحیح, لوگ خود سیدھا کر دیں گے اس کو. ہم تو ڈے 1 سے, جب 26ویں آئی تھی تب سے لے کے آج تک ہم ان ساری چیزوں پہ سٹینڈ لے کے کھڑے ہوئے. ہر اللیگل ایکٹ کے خلاف ہم کھڑے ہوئے اور ہم اپنا پارٹ کا 100% دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں ہم نے تھریٹس بھی فیس کیے, اٹیکس بھی فیس کیے, آفرز بھی ریجیکٹ کی, بہت کچھ کیا ہم نے, صحیح ہے. اور امید ہے کہ آگے بھی اللہ تعالیٰ میں استقامت دے گا. میں ایک بات کا قائل ہوں کہ اگر آپ رائٹ ڈائریکشن پہ چلیں گے نا, لوگ خود آپ کے ساتھ جڑتے جائیں گے.
اگر آپ رائٹ ڈائریکشن پہ نہیں چلیں گے تو پھر لوگ آپ سے دور ہوتے جائیں گے. تو بس آپ کو اپنی ڈائریکشن رائٹ رکھنی ہے، باقی لوگ خود دیکھ لیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ببرلو میں کوئی پولیٹیکل فیس نہیں تھا سامنے. ببرلو میں ہم بھی پولیٹیکل فیس نہیں ہیں، کوئی بھی نہیں تھا. یہ سب عوام تھی، ہم سب آپس میں تھے. اسٹینڈ لیا، کھڑے ہوئے، اور لوگوں نے ٹرسٹ کیا. لوگ آئے، جوگ در جوگ آئے، بار بار آئے، جو وہ مدد کر سکتے تھے کیا. تو اگر آپ کی ڈائریکشن رائٹ ہوگی تو آپ کو کسی پولیٹیکل پارٹی کی ضرورت نہیں ہے. اس کو عوام خود دیکھ لے گی کہ اس کا کیا کرنا ہے. سندھ بار کونسل کے حالیہ انتخابات کے حوالے سے کتنے مطمئن نتائج پہ اور بڑا ہمارے الیکشنز فیئر ہوتے ہیں. صحیح، جو جیتے جیتے، جو ہارے وہ ہارے. لیکن لوگوں نے ہمارے الیکشنز میں ایک بات بتایا کہ وکلا میں ایک شعور آیا، اور ہر وہ شخص جس نے دھرتی سے غداری یا کمپرومائز کرنے کی کوشش کی، اس کو وکلا نے کوشش کی کہ وہ کسی طریقے سے ہارے. وہ اب دوبارہ اس پوزیشن پہ نہ آئے کہ یہ دھرتی کو بیچے یا اس پہ کمپرومائز کرے. آپ نے وڑاک صاحب کی گفتگو سنی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر 27ویں آئینی ترمیم لائی گئی جس میں صوبوں سے ان کی خود مختاری چھینی گئی اور عدلیہ پر ضرب لگائی گئی تو وکلا ایک بار پھر اپنی تحریک کی آغاز کریں گے، اور وہ تحریک ببلو تحریک سے بھی بہت زیادہ ہوگی. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سیاستدان اپنی عیاشیوں سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ اپنی وقتی عیاشیوں کے لیے اپنے سیاسی مستقبل کو تاریک کر رہے ہیں. لیکن وکلا کسی بھی قسم کی ناانصافی پر مبنی، صوبوں کی خود مختاری اور مالی مسائل پر ڈاکہ لگانے والی آئینی ترمیم کی سخت مخالفت کریں گے اور ساتھ ساتھ تحریک بھی چلائیں گے. اپنے میزبان تاج رند کو دیجیے گا اجازت. خدا حافظ.